بعض اوقات معاہدے کرتی ہے یا ایسے آرڈر پاس کرتی ہے جس کے نتیجے میں یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں کہ عزاداری سید الشہداء نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام ہو یا مولا علی علیہ السلام کی عزاداری ہو، یہ صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی عزاداری کے ایام اور شبیں 19 ماہ رمضان، جس رات مولا علی علیہ السلام کے فر کے مبارک پر، سر مبارک پر ضرب لگائی گئی زہر آلودہ تلوار سے، 21 ماہ رمضان تک یہ پروگرام ہمارے ہوتے ہیں۔ مجالس بھی ہیں، ہماری عبادات کا حصہ ہیں، جلوس عزا بھی ہماری عبادات کا حصہ ہیں۔ یہ کوئی سیاسی پارٹیوں کے جلوسوں کی طرح نہیں ہے، ہمارے لیے مقدس ہیں، یہ ہمارے جلوس ہماری عبادت ہیں۔ اگر کوئی ان جلوس عزا کو باقی سیاسی جماعتوں کے پروسیشنز کی طرح سمجھتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ پاکستان بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر مسلمان اپنی عبادات کو آزادی کے ساتھ انجام دیں گے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد تھی یہ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، ہماری عبادات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مرکزی حکومت میں بھی اور پھر پنجاب کی حکومت میں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وحشیانہ اور بے دردی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں یہ پولیس گھستی ہے اور گھس رہی ہے، جیسے لگتا ہے کوئی دہشت گرد لوگ ہیں، دہشت گردوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا انہیں کہ آپ 19 کو ہی رات کو جب مجالس شروع ہو رہی ہیں، آپ شام کو پورے پاکستان کے اہل تشیع علماء کے ساتھ جو مشاورت کی آپ کی حکومت نے، اور انہوں نے کہا کہ ایس او پیز کے تحت عزاداری کی اجازت، عزاداری ہوگی، ہم خود بھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے بین لگایا۔ ہم آپ سے کہتے رہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی پاکستان میں بسنے والی جو مختلف اقوام ہیں، ادیان ہیں، ان کے پیروکاروں کی عبادات پر پابندی لگائی جائے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ نمبر 2، ان سے کنسلٹیشن ہی نہ کی جائے۔ جمہوری حکومت میں تو کنسلٹیشن اور مشاورت ہوتی ہے، مارشل لاؤں میں صرف آرڈر پاس ہوتے ہیں، بادشاہوں کی حکومت میں صرف آرڈر پاس ہوتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں، کنسلٹیشن جو کی گئی اس کے برعکس کہا گیا۔ آپ کو عزاداری سید الشہداء اور مولا علی کی عزاداری تکلیف دیتی ہے، 40 سید الشہداء پر جو آپ نے ظلم کیا، مولا حسین کے چیلم کے جلوسوں میں شریک ہونے والوں پر جو آپ نے ظلم کیا، وہ پاکستان کے عوام نہیں بھولے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب ہمارے لیے بزدار کی حکومت میں ہے، پنجاب کی حکومت میں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ لہٰذا پاکستان میں جہاں بھی ایس او پیز پر عمل ہوا ہے، ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا رویہ اپنایا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ مرکز میں مودی کی حکومت ہے جو کشمیریوں کو کچل رہا ہے، کشمیر کے عوام کو کچل رہا ہے۔ مودی حکومت کا سٹائل اپنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، بالخصوص پنجاب میں بھی۔ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ عید آنے والی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہو، انہیں ہراس کر رہے ہو، پابندیاں لگا رہے ہو ان کے اوپر۔ ماشاءاللہ، بازاروں میں جانا جائز ہے، بازاروں میں جیسے جاؤ جائز ہے، جس طرح سے جاؤ جائز ہے، الیکشن کمپینیں چلاؤ جائز ہے، لیکن مولا علی کے جلوس میں جانا، اس کو برآمد کرنا، اور ہم جب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایس او پیز پہ آگے بیٹھ کے بات کرو، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ جرم ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ایک بام اور دو ہوا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان میں اہل تشیع کے خلاف ڈسکریمنیشن کے مرتکب ہو رہے ہو۔
تبعیض کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ کے دلوں میں کوئی خاص قسم کا مسئلہ ہے آپ کے اندر. یہ ہتھکنڈے، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر انسانی ہتھکنڈے ناقابل تحمل اور برداشت ہیں. راولپنڈی کا سی پی او لگتا ہے سی پی او نہیں ہے، یہ راولپنڈی کا بادشاہ ہے. ہراس کر رہا ہے لوگوں کو بھیجا. یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسے. ہراس کر رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے، گھروں میں جا کے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی اگر نہیں ہے تو ہم تمہارے بچوں کو اور گھر والوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ہے پہاڑی پولیس. آپ کے یہ رویہ ہی پھر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. جب لوگوں کو غصہ آتا ہے آپ کے خلاف، غصہ پھر بڑا خطرناک نکلتا ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. آپ عوام کے جان، مال اور ناموس کی حفاظت کرنے والی پولیس بنو. قانون کے اوپر عمل کرنے والی اور عمل کروانے والی پولیس بنو. خدا کے لیے پاور کا مس یوز نہ کرو. اس وقت بازاروں میں، مساجد میں، مختلف مراکز میں چلے جائیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سال صدیوں سے یہ پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہزار اور جلوس ہزار نکلتے ہیں. تو آپ کو سٹیک ہولڈر سے میٹنگ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ ہر ضلع کا ڈی پی او، ڈی سی او، اس ضلع کے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کہ آپ نے اپنی عبادات کو انجام دینی ہے، آپ نے کس طرح سے انجام دینا ہے، تاکہ کورونا بھی ہے، وبا بھی ہے، کیسے ہم چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں. ہم بات ہی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. اگر کہیں پر انتظامیہ نے بات کی تو پھر یہاں پر این سی او سی جو آرڈر پاس کر رہی ہے وہ مشاورت کے خلاف ہے، جس کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں. خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور خود این سی او سی کو فیل کیا جا رہا ہے، ناکام بنایا جا رہا ہے. اسد عمر صاحب اس کے سربراہ ہیں. عوامی الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ منتخب ہوئے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب کو چاہیے کہ کم از کم جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ایم این اے کہتے ہیں تو عوام کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ ڈیٹیچ کیوں ہیں آپ لوگ؟ ایسے کام نہ کریں گے جو مشکلات ایجاد کرتے ہیں. ابھی عید آ رہی ہے، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پچھلے سال 23 مارچ کو یا 14 اگست کو 23 مارچ کو چنیوٹ میں یوم پاکستان منانے کی ریلی نکلی. آئی ایس او نے وہ ریلی نکالی اور پاکستان کے پرچم اٹھا کر لوگ نکلے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے. اس میں ایک بزرگ سید ہیں جن پر وہاں اس سے پہلے کبھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. وہاں کا ایک متعصب، انتظامیہ کا ایک عام آدمی جس سے وہ پرسنل تھا ان کے ساتھ، اس کا نام انہوں نے شیڈول 4 میں ڈلوا دیا. وہ ریلی میں شریک ہوئے، پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. ان پر اس نے دہشت گردی کا پرچہ کاٹا. 23 مارچ کے جلوس میں شرکت کی سزا کے طور پر. اس کی فوٹیجز ہے پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، اور اس کو آج سے 4-5 دن پہلے کورٹ نے 1 سال جیل کی سزا دے دی ہے. یہ ہے ہمارے جناب قانون، اور یہ ہے ہمارے وہ، یعنی جس سے آپ کی نہیں بنتی. آپ رہتے ہیں پاکستانی معاشرے میں، جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اس کا مس یوز کرتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر لاہور امامیہ کالونی میں علامہ وقار حسین نقوی اور ان کے بیٹوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور گرفتار جو عزادار ہیں تھانوں میں ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو تشدد کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ لگتا ہے اندر اتنا بغض، کینہ، نفرت بھری ہوئی ہے. کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بالآخر ملک کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ آپ کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گی. لوگ آپ کو اس کا بھرپور جواب دیں گے عوامی اور جمہوری انداز میں. اسی طرح سے اب ہم انشاءاللہ ملک گیر عزاداری کنونشن بلائیں گے.
पूरे पाकिस्तान से आज़ादारों को जमा करेंगे और हम हुकूमत के इन गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडों को और इख्तियारात के मिसयूज़ को, पावर के मिसयूज़ को पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके तवस्सुत से अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाले, अज़ादारी सैयदुश शुहदा और मौला अली की अज़ादारी करने वाले उन मोमिनीन और अहले शिया सुन्नी भाइयों से मैं कहता हूँ कि इस तरह की FIRों से ये लोग कभी भी अपने मकासद को कामयाब नहीं हो सकते। इनकी पूरी कोशिश है पाकिस्तान में मज़हब कमज़ोर हो जाए। खुद इंतहा पसंद कुव्वतों को सपोर्ट करते हैं, खुद इंतहा पसंद कुव्वतें बनाई जाती हैं, एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतें मज़हब के नाम पर, ताकि मस्जिद बदनाम हो, मदरसा बदनाम हो, दीनी तबका बदनाम हो। और फिर जो मुतदिल लोग हैं, जो कानून और आइन की बात करते हैं, उनकी आवाज़ इस नक्कारखाने में दब जाए। इसका नुकसान इन द लॉन्ग रन हमारे वतन को होगा, पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के कौमी मफादात को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा। आप अपने अवाम को क्यों डिटैच कर रहे हैं, क्यों अलग थलग कर रहे हैं? आप ऐसा ना करें। मैं फिर इन हरकत की जो इस वक्त पंजाब में हो रही हैं बिलखुसूस मजम्मत करता हूँ। मैं पहले की तरह कहा है आपसे कि आप होश के नाखुन लें। आप में ज़रा भी रहम नहीं है, ज़रा भी इंसानियत नहीं है आप में, बिल्कुल कोई अखलाक नहीं है आपके अंदर। माह रमज़ान है, ईद के अय्याम है, तुम किस तरफ जा रहे हो? पाकिस्तान के अंदर हम इस मजहबी डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अहले तशय्युअ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी मजलूम के खिलाफ भी। हम सब के साथ स्टैंड लेंगे और इंशाअल्लाह हम हुक्मरानों को अब भी कहते हैं कि होश के नाखुन लें। वो लोग जो चाहते थे पाकिस्तान में चेंज आए, तब्दीली आए, उन्हें मायूस ना करें। मायूस तो हो चुके हुए हैं, क्योंकि आप हर शोबे में नाकाम हैं। आपने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। 3 साल होने को हैं सिवाय लॉलीपॉप के। अब तो उम्मीद भी टूट रही है लोगों की। हम तो मायूस होते जा रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा है। अवाम मायूस हो चुके हैं। हम अवाम के साथ हैं, हम किसी हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम जो भी कदम उठाएंगे, उठाते हैं, वो अवाम की बेहतरी के लिए उठाते हैं। अवाम अगर मजलूम होंगे, अवाम के साथ ज्यादती होगी, तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। हम किसी हुक्मरान के साथ खड़े नहीं होंगे, अज़ादारों के साथ खड़े होंगे, उनके बुनियादी आईनी हुकूक के लिए उनके साथ खड़े, उन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे। मेरी गुजारिश है, मैं फिर कहता हूं, हुक्मरान होश के नाखुन लें, अपने घर को पहले ठीक करें, हाउस को इन ऑर्डर करें। इधर उधर भागने के बजाय कभी किधर की छलांगे ना लगाएं, इधर उधर की, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। रात मैंने एक वजीर साहब से बात की, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह सुबह तक मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज उनका मोबाइल बंद है। किसी ने मुझे बताया कि वो अब पाकिस्तान में भी नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द आ जाएंगे। तो आपके तवस्सुत से पाकिस्तान में मजहबी कुव्वतों को जो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, मजहबी कुव्वतों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। वो जो इंतहा पसंदी कर रहे हैं, वो उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए कि आप इनको ऐसा मौका ना दें कि आपको आपस में लड़ा के आपको वहाँ पहुँचा दें कि आपकी हालत वो हो जाए कि एक था तीथर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। मजहब मोहब्बत सिखाता है, मजहब अफ़्व दरगुज़र सिखाता है, मजहब तहम्मुल और बर्दाश्त सिखाता है, मजहब इंसान दोस्ती सिखाता है, मजहब जुल्म से नफरत सिखाता है, मजहब मजलूम की हिमायत सिखाता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसे खुद ग्रोह बनाए गए हैं जो उनके हर कदम से और इकदाम से मजहब और मजहबी लोग बदनाम होते हैं। हम आपके सामने हैं। मैंने पहले भी कहा था, 28 दिन हमारी माओ बहनों ने, हमारे लोगों ने पाकिस्तान में धरना दिया कायद आज़म के मज़ार के बाहर। कहीं आपने देखा है कि ऐसा कदम उठाया हो जिससे लोगों को तकलीफ हुई हो? किस कदर कल्चर सिविलाइज्ड हैं, किस कदर महज़ब हैं। आप महज़ब लोगों को कुचलना चाहते हो,
تاکہ ان کو طاقت ملے، لوگ اس طرف جائیں، یعنی ڈنڈا اٹھا کے لوگ باہر نکلیں، پھر توڑ پھوڑ کریں، آگ لگائیں، تم لوگوں کو وہاں کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اور خدا کے لیے اپنے عوام کو اس طرف انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، انہیں سپیس دی جاتی ہے کہ کس طرح مہذب طریقے سے بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور عوام بھی سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام جب اپنے حکمرانوں کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں وہ جو 10 جنازے تھے، ان کے ساتھ پورے ملک کے عوام سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درست ہے؟ میرے خیال میں کسی کو کاش احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ انہی عوام نے ووٹ دے کے آپ کو پرائم منسٹر آفس تک پہنچایا تھا۔ یہ بلیک میلر نہیں تھے۔ احسان فراموش لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں، شریف لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ احسان فراموش آدمی کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا اور تنہا ہو جاتا ہے۔ جب تنہا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو گلہ نہ کرے کہ میں تنہا ہو گیا ہوں، ڈی فیم ہو گیا ہوں اور مجھے اٹھا کے پرے پھینک دیا گیا۔ شکریہ۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ حکومت اپنے لیے کچھ مشکلات پیدا کر رہی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سال بھی ایسی صورتحال تھی اور تقریباً 3 اجلاس ایوان صدر میں ہوئے تھے اور 2 اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ اس مرتبہ اس طرح کی مشاورت کیوں نہیں ہوئی اور کیوں اعتماد میں علماء کو بھی نہیں لیا گیا، تاجر برادری کو بھی نہیں لیا گیا اور دیگر جو شعبہ زندگی کے افراد ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ آپ نے جیسے اب خود کہا کہ اس حکومت کو انہی عوام نے منتخب کیا اور وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچایا، آپ نے ان کی حمایت کھل کر کی تھی۔ کیا اب آنے والے دنوں میں آپ تحریک انصاف کے اس اتحاد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے ساری صورتحال میں آپ سے رابطہ کیا یا نہیں کیا؟ میں آپ کو پہلی بات عرض کروں کہ اس دفعہ تقریباً 19 ماہ رمضان سے 3 دن پہلے ایک مشاورت ہوئی تھی، وزارت مذہبی امور نے کی تھی اور انہوں نے آن لائن سب کو لے لیا تھا۔ تو اس میں سب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ باقاعدہ پروٹوکول اناؤنس کیا جائے، جو ہے اس کے مطابق اپنی انتظامیہ کو کہیں فیسیلیٹیٹ کریں، لوکل سطح کے اوپر ایس ایچ او ہوتا ہے، پولیس کا اے سی ہوتا ہے، جو بھی بیٹھ جائے تاکہ جو بانیان مجالس ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ایک اچھا بنا لیا جائے، اسکاؤٹس بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، سینیٹائزر ہوگا، ماسک ہوں گے، تو ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو منعقد کر لیں گے، آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 18 ماہ رمضان کی عصر کو اناؤنس ہو گیا جی کہ رات کو شب 19 کی رات اب آ رہی ہے، عزاداری شروع ہو رہی ہے، کہ بین لگا دیا گیا ہے۔ یہ ہے ان کے کیا کہتے ہیں کنسلٹیشن۔ پچھلے سال بھی کنسلٹیشن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو سمجھا ہوں کہ جو آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے نا وہ بہت بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو حکومت ہے اس وقت جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، سپورٹ کیا تھا، ہمارا کوئی ان کے ساتھ الائنس نہیں ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور پاکستان کے اہل تشیع کی اکثریت نے اباؤٹ 90% لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا تھا اور وہ تقاضا کہ وہ ان سے مانگتے کوئی نہ کہتے ہمیں سڑک بنا کے دو، نہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اسپتال بناؤ، ڈسپنسری بناؤ، نہ انہیں کہتے ہیں ہمیں روزگار دو، کہتے ہیں کہ ہماری عبادات جو عزاداری ہے اس پر گزشتہ 40-45 سال سے حملے ہوتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، بم دھماکے ہوتے ہیں، آپ ہمارے پر ہمارے یہ فیسیلیٹیٹ کرو، تعاون کرو ہمیں اپنی عزاداری کو انجام دینے میں۔ کوئی ان سے کچھ نہیں مانگتے، اپنی عبادات کو پرامن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نام تو لیتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ ریاست مدینہ ایک دینی اور مذہبی ریاست تھی، اللہ کے رسول ایک دین اور ایک مذہب لے کے آئے تھے، وہ غیر مذہبی، غیر دینی اور ایسی ریاست نہیں تھی جس کا دین اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جہاں پر مذہبی عبادات پر قدغن لگائی جائے۔ کیا رسول پاک کے دور میں یہودیوں کی عبادت پر قدغن لگی؟ عیسائیوں کی عبادت پر قدغن لگی؟ جو بھی ریاست اسلامی کے قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے ان کی جان اور مال کی حفاظت کرتی تھی ریاست مدینہ۔ پتہ نہیں انہوں نے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی میں کیا کہوں، لیکن میں اتنا کہوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے شیعہ سنی اکثریت قاطع سوچ رہے ہیں
कि कहीं हमने गलती तो नहीं की थी इनका साथ देने में, और बहुत से लोग शायद जवाब तक भी पहुंच चुके हों। आला साहब ये बताइएगा कि जैसे आप एहतियात होगी पिछले साल हुई आपकी तमाम तक कोशिशों के बावजूद अभी भी बहुत सारे सिंध में ख़त्म की है पीपल्स पार्टी ने सारी FIR, अगला लामल का पंजाब में ख़त्म नहीं हुई है। अभी देखें सबसे ज़्यादा तो जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम अज़ादारों कन्वेंशन बुलाएंगे, हम अपने जो आईनी कानूनी तरीके के साथ जाएंगे, मुमकिन है जो भी हम अच्छे अच्छे वकला के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं, हमें कहीं आईनी पिटीशन दायर करना पड़ी हम वो भी करेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे, अपने इज्तिमात करेंगे, अवामी तौर पर भी हुकूमत दबाव डालेंगे, और वो जो अक्लमंद सियासतदान और समझदार सियासतदान हैं उनसे भी रब्ता करेंगे कि ये हुकूमत इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहती है। हमें हमेशा से टॉप की हम रहे हैं, एक वजीर ने नहीं बात की तो आपको तो मुझसे प्रेशर मैं देखो ना साहब ना, मैं सबसे बात करता हूँ, बाज़ औक़ात इनके वज़ीर भी बेबस नज़र आते हैं, अजीब सूरत हाल है इनकी। तो आप असल हुक्मरानों से क्यों नहीं बात करते? हमने जिनको मुंतखब किया हमें उनसे बात करनी चाहिए, हम इनसे पूछते हैं, इनको काम करना चाहिए, ठीक है ना, ये जिम्मेदार जवाबदेह हैं। खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।